بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کی طرف سے آداب۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی اردو کے پہلے سبق کا پیراگراف نمبر 2 پڑھیں گے۔ میری تجویز ہے کہ لفظوں کی درست ادائیگی سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیسن۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں جنزیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جٹ پٹ سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ پیراگراف میں آنے والے مشکل الفاظ کو دہراتے ہیں اور ان کے معنی سیکھتے ہیں۔ پہلا مشکل لفظ ہے وحی الہی، عزم، رائیں، جلا وطن، انتخاب۔ وحی الہی کا معنی ہے اللہ کا پیغام، عزم ارادہ، رائیں جمع کا لفظ تھا، اس کی واحد ہے رائے، مشورہ یا تجویز۔ جلا وطن ملک سے نکال دینا۔ انتخاب چن لینا، الگ کرنا۔ مجمع بٹ جانا، اخیر رائے، اتفاق ہونا، جٹ پٹ۔ مجمع کا معنی ہے بہت سے لوگ، ہیوم۔ بٹ جانا تقسیم ہونا۔ اخیر رائے آخری مشورہ یا تجویز۔ اتفاق ہونا رضامند ہونا۔ جٹ پٹ تیزی سے آ کر۔ آستانہ مبارک، محاصرہ، زنانہ مکان، گھسنا۔ معیوب۔ آستانہ مبارک کا معنی ہے مبارک مکان، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر۔ محاصرہ ہر طرف سے گھیر لینا۔ زنانہ مکان ایسا گھر جس میں عورتیں رہتی ہوں۔ گھسنا اندر داخل ہونا۔ معیوب عیب والا، برا۔ اس طرح سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ کا اردو تلفظ ٹھیک ہو سکے اور آپ کو مشکل الفاظ کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ حامد ناصر۔